میں ماؤں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، کچھ باتیں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں. بیٹے تو سامنے نہیں لیکن میسج ضرور دینا چاہتی ہوں. بیٹا، اس ہستی کے ساتھ رشتہ ہے جو رب العالمین ہے، مانتی ہو؟ اس ہستی کے ساتھ رشتہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. اس کتاب کو مانتی ہیں جو ذکر للعالمین ہے، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. بیٹا یہ تو دیکھو رشتہ کس سے ہے، آپ کس کی باتوں کو قبول کر کے کیا کام کرنے لگ گئے. اسی طرح سے خواتین کی اور بچیوں کی ایک مجلس تھی، یہی بات چیت جاری تھی تو ایک کالج کی پروفیسر اٹھی. انہوں نے کہا کہ میں موبائل سیکشن کے انچارج ہوں اور میرا دل اس برے طریقے سے کٹا ہوا ہے، ماؤں کے اوپر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ جب کسی بچی کا موبائل پکڑا جاتا ہے، جب ہم کسی کی ماں کو کال کرتے ہیں، ماں آ کے کہتی ہے میری بیٹی جیسی پاک دامن کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اپنی بچی کی ہر طرح سے گواہی دے دے. کہتی ہیں کہ ماں کو بچیاں ٹریپ کر لیتی ہیں اور مائیں کسی کی نہیں سنتی، بچی کی سنتی ہیں. کہتی ہیں جس وقت ہم موبائل سے نکال کر میسج سناتے ہیں ہزاروں قطار روتی ہیں مائیں. پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچی کس راستے پہ چلی گئی. وہی بچی کالج آتی ہے، کسی کا باہر سے پیغام آتا ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں ساری آلموسٹ بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. میسج یہ آتا ہے کہ فلاں رنگ کی گاڑی میں موجود ہوں، باہر آ جاؤ. ہماری نسلوں کے لیے شیطان نے یہ کیسا جال پھیلا دیا. ہم مائیں ہوتے ہوئے کہاں سو رہی ہیں؟ ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرنی چاہیے؟ اس تکلیف کو فیل نہیں کرتی؟ بچی کی عزت لٹ جائے، بچی درندوں کے ہاتھوں چڑھ جائے، برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. ایک ہی بات ذہن میں، بچی کا رشتہ ہو جائے. ایک رشتے کے لیے بچی کو کس کس کے ہاتھوں بکوائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کچھ مثالیں بالکل لائیو انہی دنوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. 3 مثالیں میں دینا چاہتی ہوں. ایک بچی کی ماں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی، بچی کے پیٹ میں درد تھا. ڈاکٹر صاحبہ نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور کہا کہ بچی حاملہ ہے. بچی کی ماں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں رب کی بھی اور پتہ نہیں کس کس کی کہ میری بیٹی پاک باز ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر مریم ہوگی. حضرت مریم کے ساتھ تو اللہ نے یہ معاملہ کیا، لیکن اس کے علاوہ جہان والوں میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے. آپ ماں کے کردار کو کیا کہیں گے کہ ماں برملا دیکھتی ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ماں تسلیم نہیں کرتی. ایک ڈاکٹر صاحبہ میری اسٹوڈنٹ ہی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک خاتون آتی، بہت اچھی فیملی سے خاتون ہے، ابھی کچھ دن پہلے اپنی بچی کو لے کے آئی، کسی اسکول میں جاب کرتی ہے. تو بچی جو ہے اس کو پیٹ میں کچھ تکلیف تھی. میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتا چلا بچی پریگننٹ ہے. میں نے اس سے کہا، اس کی ماں سے ہٹ کے صاف صاف بتا دو کہ کیا معاملہ ہے. کہنے لگی معاملہ ہے ہی نہیں کوئی. اس نے کہا یہ سامنے اسکرین دیکھو، تم یہ سمجھتی ہو کہ تم جو کچھ اپنی ماں کو کہہ کے سچی ثابت ہو جاتی ہو وہ مجھے بھی کہہ کے ثابت ہو جاؤ گی. ایسا نہیں ہو سکتا. ماں کو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بلوا لیا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. پھر بچی پہ جب دباؤ ڈالا تو بچی نے کہا کہ اسکول کے جو اونر ہیں وہ کسی بھی سٹاف ممبر کو نہیں چھوڑتے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات نہیں کہتی کہ 100% افراد ایسے ہوتے ہیں، لیکن سارے ماں باپ کو بچیوں کی تنخواہیں چاہیے، عزت کی کمائیاں چاہیے. ہم ایسے تو نہ تھے. ایک ایک والدین ایسے ہو گئے، اتنی سستی ہو گئی ہماری بچیوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں. کوئی والدین بچیوں کو فضائی میزبان بنا دیتے ہیں. رات میں ملتان سے آ رہی تھی، اتنا زیادہ میں نے تکلیف محسوس کی. جو فضائی میزبان تھی وہاں پہ وہ ایئر ہوسٹس
ہر طریقے سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن ایک صاحب کسی طریقے سے یعنی اس کو چین ہی نہیں لینے دے رہے تھے کہ وہ اتفاق سے سیٹ بھی ایسی جگہ ملی جہاں سے اس کو بار بار گزرنا تھا۔ جو کچھ رات میں نے دیکھا، اتنی تکلیف دہ صورتحال، رات سے اتنی کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں اپنی بیٹیاں غیروں کو پانی پلانے کے لیے، جوسز پلانے کے لیے، چائے پلانے کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ کیا ہم نے بیٹیاں اس لیے جنم دی ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیر مردوں کی خدمت کریں؟ یہ ہماری بچیوں کا مستقبل ہے؟ اور اب دیکھیں، جس ماں کا میں ذکر کر رہی تھی آپ کے سامنے، اسی کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے بات کی کہ اب وہ ماں چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اسے گھر سے بھیج دے، اس کے باپ اور بھائی کو بھی پتہ نہ چلے، تو جتنا عرصہ اس کا ہے یہ کسی محفوظ جگہ پہ گزار لے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے، یا آپ اس کا ابورشن کر دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا میں قتل نہیں کر سکتی، اب جو جان آ چکی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اب تو بچہ ڈیلیور ہی ہو سکتا ہے۔ مجھ سے انہوں نے رابطہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کے پاس ہاسٹل ہے، بچی کو قرآن پڑھا دیجئے، کسی بھی طرح سے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے کہا معذرت ہے، میرے پاس جو بچیاں آتی ہیں ماں باپ جس اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس ایک ایشو کو میں کہاں سنبھالوں گی، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور انتظام کر لیجئے۔ یہ ایک دو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے، پوری سوسائٹی لپیٹ میں ہے۔ ہم جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہماری بچیاں پاک باز نہیں رہیں، اور اس میں ہماری بیٹیوں کا قصور کم، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ ہم نے ان کے لیے وہ راستہ انتخاب کیا، ہم نے چاہا وہ ڈگریاں لیں، ہم نے چاہا وہ نوکریاں کریں، ہم نے چاہا وہ کما کر لائیں، ہم نے انہیں عزت کی حفاظت کرنی نہیں سکھائی۔ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یوں فروخت کر دیا۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے بازار سے پھول غائب ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو پاک پیدا کیا ان پھولوں کو، ناپاک مقاصد کے لیے وہ پھول استعمال ہو۔ کوئی اس بھرے شہر میں ہے جو اٹھے اور ان پھول والوں سے، پھول فروشوں سے پوچھے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے یہ پھول نہیں بیچ سکتے، یہاں پھول نہیں بکیں گے، یہاں ہارٹ شیپ میں غبارے نہیں بکیں گے، یہاں ہارٹ شیپ کی چیزیں نہیں بکیں گی۔ ہر ایک کو اپنا کاروبار عزیز ہے۔ گفٹ شاپ پہ بیٹھے ہوئے افراد، ریڈ کلر کے ہارٹس ہیں، ساتھ میں وائٹ کلر کے بیئر ہیں، اتنے خوبصورت ریڈ اور وائٹ کمبینیشنز لگتے ہیں، ہر ایک اٹریکٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں ہارٹ لینا چاہتے ہیں، بیئر بھی، یہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ اتنا اٹریکٹیو بنا کے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے جن افراد کو غلط انداز میں دل میں بٹھایا، اب ان کو یہ دل پیش کر سکیں۔ بیٹا دیکھو تعلق کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ہم نے اپنی شناخت ہی کھو دی، ہم نے اپنا تعلق ہی کھو دیا، ہم نے یہ بھلا دیا کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر باہر بھیجتی، اس بیٹی کو کیا پتا جس بیٹی نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے۔ بچیوں کے ڈریسز تو دیکھیے، جو ٹاپ انہوں نے پہنی ہے یونیورسٹیز میں، دیکھیے لباس سلیو لیس شرٹس انہوں نے پہنی ہے، جو پینٹس انہوں نے پہنی ہے اتنے ستم ظریف ہیں، بیچنے والے بھی بنانے والے بھی۔ پینٹس پہننے پر اتنی گنجائش نہیں رکھی کہ ہپ لائن نہ نظر آئے، اوپر سے شرٹ اٹھ جاتی ہے، نیچے سے پینٹ نیچے ہو جاتی۔ اب شرمگاہیں بھی کھول کے رکھنی، کیا کسی بھائی کو اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ کیا کسی باپ کو اپنی بیٹی باہر جاتی ہوئی فیل نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں اس سوسائٹی میں جو اٹھے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری اولادیں ہیں، ہم نے انہیں آگ سے بچانا ہے، ہم نے انہیں شعور نہیں دیا، ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں دکھایا۔ مجرم ہم ہیں، ہم نے انہیں کس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی۔
مجھے یہ بتائیے کیا والدین کا فرض نہیں بنتا اولاد کی عزتوں کی حفاظت کریں؟ کیوں دیے موبائل اپنی اولادوں کے ہاتھ میں؟ اور اگر دیے تو انہیں شعور کیوں نہیں دیا؟ کبھی موبائل چیک کیے ان موبائلز کے اوپر کس کے میسیجز آتے ہیں؟ بیٹی رات رات بھر کس سے باتیں کرتی ہے؟ نیٹ پہ بچہ بیٹھا ساری رات کیا دیکھتا رہتا ہے؟ آپ کس بلاوے میں ہیں کہ بچہ بیٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت سنتا ہے، رب کی باتیں سنتا ہے، وہ ایک پاکیزگی کے ماحول میں ہوتا ہے؟ کیا نام کمایا ہے ہم نے؟